بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پل صراط جہنم کے اوپر بنا ہوا ایک ایسا پل ہے جو بلا شبہ ہم روز محشر پار کریں گے۔ یہ پل بال برابر باریک اور تلوار کی دھار جتنا تیز ہے۔ اس پل کو پار کرنے کے 7 مختلف مراحل ہیں۔ ہر مرحلے پر سوال ہوگا، جو کامیاب ہوگا وہ آگے بڑھے گا۔ پل صراط کے 7 مختلف پڑاؤ پر کون سے سوالات ہوں گے؟ کیا ہم ان سوالوں کے جواب دے پائیں گے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم پل صراط اور پوچھے جانے والے سوالوں کے بارے میں جانیں گے۔ قیامت کے روز حضرت اسرافیل علیہ السلام 2 مرتبہ سور پھونکیں گے۔ پہلی دفعہ سور پھونکنے پر قیامت برپا ہو جائے گی، جبکہ دوسری دفعہ سور پھونکنے پر سب دوبارہ زندہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دوڑیں گے تاکہ میدان حشر یعنی روز محشر کے مقام میں جمع ہو جائیں۔ لوگوں کو ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے۔ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پانے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اگر اعمال نامہ بائیں ہاتھ سے یا پیچھے کی طرف سے پکڑایا جائے گا تو یہ جہنم کے عذاب کی وعید ہے۔ اس روز ہمارے کیے گئے اچھے اور برے، چھوٹے بڑے تمام اعمال ہمارے سامنے ہوں گے۔ ایک دفعہ اعمال نامہ مل گیا تو ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ جائیں گے، لیکن آخری منزل سے پہلے ایک اور پڑاؤ بھی ہے۔ ایک ایسا پڑاؤ جو بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہے۔ ایک ایسا پڑاؤ جسے بغیر کسی استثناء کے سب کو پار کرنا ہے۔ یہ مرحلہ پل صراط پار کرنے کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ پل صراط کو پار کرنے کا انحصار ہر ایک کے اعمال پر ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ بہت آسان ہوگا اور کچھ کے لیے بہت مشکل۔ یہ جہنم کا ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ اس میں کانٹے اور بیڑیاں ہیں جو ان کو گرفت میں لیں گی جسے اللہ چاہے گا۔ کچھ لوگ اس پر سے پلک جھپکتے گزر جائیں گے۔ فرشتے پکاریں گے، اے پروردگار سلامتی فرما۔ وہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں خراش تک نہ آئے گی، اور ایسے بھی ہوں گے جنہیں ہتھوڑے سے مارا جائے گا، اور ایسے بھی ہوں گے جن کے چہرے آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 71 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا اس پر سے گزر نہ ہو، یہ تیرے رب پر لازم مقرر کیا ہوا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق صراط جہنم کے اوپر ایک سیدھا راستہ ہے، ہر کوئی اس پر سے گزرے گا۔ ایمان والے اس پر سے اپنے اعمال کے مطابق تیزی سے یا آہستگی سے گزریں گے، جبکہ کافر اور گناہگار لوگ ٹھوکر کھا کر جہنم میں جا گریں گے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صراط جہنم کے پار بچھایا جائے گا اور میں سب سے پہلا رسول ہوں گا جو اپنے امتیوں کے ساتھ اس کو پار کروں گا۔ اس وقت رسولوں کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکے گا اور وہ اس وقت کہیں گے، اے اللہ ہمیں بچا لے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سب سے پہلے پل صراط کو پار کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس پل کو پار کرے گی۔ اگر لوگوں کے اعمال اچھے ہوں گے تو وہ تیزی سے اس پر سے گزریں گے۔ پل صراط پر ہر ایک سے اس کی زندگی کے اچھے اعمال اور گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پل صراط کو 7 مرحلوں پر سوالات کے بغیر پار نہیں کیا جا سکتا۔ پل صراط کے پہلے پڑاؤ پر ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ہمارا ایمان کامل ہے تو ہم بآسانی پہلے مرحلے سے گزر جائیں گے۔ اگر آپ ایمان لائے اور آپ نے نیک عمل کیے تو آپ کو روز محشر کی سختیوں سے پلک جھپکتے ہی چھٹکارا مل جائے گا، مگر جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ پہلے مرحلے پر ہی جہنم کی آگ میں جا گریں گے۔ جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرتے تھے، یہ وہی ہوں گے جو اس پل کو تیزی سے بغیر کسی تکلیف کے پار کر لیں گے۔ پل صراط کا پہلا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد ہم وہاں پہنچیں گے جہاں دوسرا سوال پوچھا جائے گا۔ یہاں ہم سے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جو کہ ایمان کے بعد دین اسلام کا سب سے اہم ستون اور اس کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ آپ کی نمازیں جتنی مکمل اور خالص ہوں گی، آپ کا حساب اتنا ہی آسان ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو ترک کیا پس اس نے پورے دین کو منہدم کیا۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے اور ہماری نمازیں بھی درست ہیں تو پھر تیسرے مرحلے میں داخل ہوں گے۔ پل صراط کے تیسرے پڑاؤ پر ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے دنیا میں خدا کے مال کو اس کی ہدایات کے مطابق خرچ کیا یا نہیں۔ اگر نہیں کیا تو یہ سوال ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہوگا۔
ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنا مال کہاں خرچ کیا اور کس کے ساتھ بانٹا، کیا ہم نے زکوٰۃ ادا کی؟ اگر ہم نے اپنا مال چھپایا اور مستحقین تک نہیں پہنچایا ہوگا تو جنت بھی ہم سے چھپ جائے گی۔ چوتھے پڑاؤ پر ہم سے روزہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ روزے ہم پر اسی طرح فرض ہے جس طرح پچھلی امتوں پر فرض تھے۔ ہم پر لازم ہے کہ ماضی میں حیلوں بہانوں سے جو روزے چھوڑے ہیں ان کی قضا ادا کرے۔ اس مرحلے میں کامیابی کے بعد ہماری منزل اگلا پڑاؤ ہوگی۔ پانچویں پڑاؤ پر ہم سے حج کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر آپ مالی مسائل کی وجہ سے حج نہیں کر سکتے تو مالی استحکام کے بعد زندگی میں ایک بار ضرور حج ادا کریں۔ اگر ہم استطاعت ہونے کے باوجود حج ادا نہیں کرتے اور بہانے بناتے ہیں تو ہم سنگین نتائج کا سامنا کر سکتے ہیں۔ چھٹے پڑاؤ پر حقوق العباد اور صلہ رحمی کا پوچھا جائے گا۔ ہم ہمیشہ دوسروں کا حق غصب کر کے ان کے حقوق نظر انداز کرتے ہیں، حالانکہ بہت سی چیزیں لوگوں کے حقوق میں شمار ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہم ایسا لا علمی میں کرتے ہیں اور بعض اوقات ہم جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ کچھ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم یہ جانے بغیر کہ آیا یہ سچ ہے یا نہیں کسی کے بارے میں باتیں پھیلاتے ہیں، لہٰذا ہم آسانی سے بہتان یا غیبت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہمارے دین میں خاندان اور رشتہ داروں کا تصور بہت اہم ہے، لہٰذا اس کو بہت اہمیت دینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہم اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ نہ رہیں، ہمیں ان کے کچھ رویے ناپسند ہوں، لیکن ہمیں ان سے مکمل قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیات پر نظر ڈالیں۔ چند صحابہ کرام کے والدین مسلمان نہیں تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے والدین کو خوش کرنے کی کوشش کی، سوائے ان معاملات کے جن سے خدا نے منع کیا تھا۔ 6 مراحل سے گزرنے کے بعد 7واں پڑاؤ ہمارا منتظر ہوگا، جہاں طہارت یعنی غسل کا سوال ہوگا۔ اگر ہم پچھلے 6 سوالوں میں کامیاب رہے تو خدا کے فضل سے ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو صفائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر ہم طہارت کا خیال نہ رکھتے تو پچھلے سوالات میں کامیابی بھی ممکن نہ ہوتی۔ ان تمام سوالات کے بعد جہنم اپنے حقداروں کو لے لے گی اور جنت خدا سے اپنے رہائشیوں کا سوال کرے گی۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں آخرت کی فکر اور سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روز محشر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچائے۔ آمین۔